کا احساس میں خود کو نہیں دلا رہا تو آپ بھی ولایت کی ٹھنڈک کو محسوس کیجئے گا. جملے کو خرید کے اس کا قیمت مجھے دیجئے گا. جملہ میں ایسا لطیف آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا. میں نے کہا علی ابن ابی طالب کا خطبہ نو میں مجرم. علی دیکھ کے کہتے ایک بات تو بتا, کعبہ میں آیا تھا یا تیری ولادت ہوئی تھی؟ دیکھ کے کہتا یا علی آپ آئے تھے. علی نے کہا تیسرے دن نبی کعبہ سے مجھے لینے آئے تھے یا تجھے لینے آئے تھے؟ کہتے ہیں یا علی آپ کو لینے آئے تھے. علی نے کہا ایک بات بتا, نبی کی لعاب دہن پہلی غذا میں نے لی تھی یا تو نے لی تھی؟ کہتے ہیں یا علی آپ نے لی تھی. علی کہتے ہیں ایک بات بتا, نبی اپنے ہاتھوں سے میرا جھولا جھلاتے رہے تھے یا تیرا جھولا جھلاتے رہے تھے؟ نبی لوریاں مجھے سناتے رہے تھے یا تجھے سناتے رہے تھے؟ کہتا ہے یا علی آپ کو سناتے رہے تھے. علی نے کہا چلے ایک بات تو بتا, دعوت ذی العشیرہ جو توحید کی پہلی دعوت ہوئی تھی اس کا اہتمام میرے گھر میں ہوا تھا یا تیرے گھر میں ہوا تھا؟ دیکھ کے کہتا یا علی آپ کے گھر میں ہوا تھا. علی نے کہا دعوت ذی العشیرہ کا اہتمام میرے بابا ابو طالب نے کیا تھا یا تیرے باپ نے کیا تھا؟ کہتا یا علی آپ کے باپ نے کیا تھا. علی دیکھ کے کہتے ایک بات تو بتا, جب نبی نے دعوت ذی العشیرہ میں اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا تو سب سے پہلے محمد کے کہنے پہ لبیک میں نے کہا تھا یا تو نے کہا تھا؟ کہتا یا علی آپ نے کہا تھا. علی نے کہا پھر نبی نے جواب میں اپنا بھائی, اپنا وسیع, اپنا وزیر, اپنا خلیفہ مجھے بنایا تھا یا تجھے بنایا تھا؟ کہتا یا علی آپ کو بنایا تھا. علی کہتے ہیں چلیں یہ بات بھی چھوڑ, ایک بات بتا, جب نبی طائف کے میدان میں تبلیغ کو چلے تھے تو مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ نبی کا مددگار بن کے میں چلا تھا یا تو چلا تھا؟ کہتا یا علی آپ چلے تھے. علی کہتے ہیں کافروں کے بچوں نے پتھر اٹھائے تھے اور جس نے اپنے کھجور کی گٹھلیوں سے کافروں کے بچوں کے ہاتھ ہی توڑ دیے تھے وہ میں تھا یا وہ تو تھا؟ کہتا یا علی وہ آپ تھے. علی کہتے ہیں چلیں یہ بات بھی چھوڑ, ایک بات تو بتا, نبی نے ہجرت کی شب اپنے بستر پہ مجھے سلایا تھا یا تجھے سلایا تھا؟ نبی نے 3 دن مدینے کے باہر میرا انتظار کیا تھا یا تیرا انتظار کیا تھا؟ کہتا یا علی آپ کا کیا تھا. علی دیکھ کے کہتے ہیں بدر کی جنگ کے بعد مکہ کے کافروں کے گھر میں جس نے ہر گھر میں موت کی صف بچھا دی تھی وہ میں علی تھا یا وہ تو تھا؟ دیکھ کے کہتا یا علی آپ تھے. علی اپنے فضائل پڑھتے جا رہے ہیں, اس کا سر جھکتا جا رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ علی کس طریقے سے اسے بے عزت کرتے جا رہے ہیں, اسے اپنی اوقات یاد دلاتے جا رہے ہیں. علی کہتے ہیں ایک بات تو بتا, خندق کا کل ایمان میں تھا یا تو تھا؟ خیبر میں جہاں تب جیسے ہزاروں لوگوں کی داڑھیاں شرما رہی تھی وہاں نبی نے مرد مجھے کہا تھا یا تجھے کہا تھا؟ دیکھ کے کہتا یا علی آپ کو کہا تھا. علی دیکھ کے کہتے ہیں ہر جنگ میں نبی کا ساتھ میں نے دیا تھا یا تو نے کیا تھا؟ علی دیکھ کے کہتے ہیں وہ وقت یاد کر جب شیطان کے کہنے پہ تو احد کا میدان چھوڑ کے بھاگنے لگا تھا. اس وقت نبی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے نبی کی زندگی کا اعلان میں نے کیا تھا یا تو نے کیا تھا؟ کہتا یا علی آپ نے کیا تھا. علی کہتے ہیں چلیں اس تفصیل میں بھی نہیں جاتے, ایک بات تو بتا, جب قرآن کی آیت اتری تھی اور تو نے مسجد میں کھڑے ہو کے نبی سے سوال کیا تھا کہ نبی نے جواب میں صراط مستقیم کے لیے میرا انتخاب کیا تھا یا تیرا کیا تھا؟ دیکھ کے کہتا یا علی آپ کا کیا تھا. علی نے کہا نبی نے اپنی زبان سے عروۃ الوثقی یعصوب الدین مجھے کہا تھا یا تجھے کہا تھا؟ دیکھ کے کہتا یا علی آپ کو کہا تھا. علی نے کہا چلیں یہ بات بھی چھوڑ, ایک بات تو بتا, میں نے پہلے کہا اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو آدھا گھنٹہ گزر جائے, میں سمیٹ دی نتیجہ وصول کرے. علی دیکھ کے کہتے ایک بات تو بتا, جب نبی فتح مکہ کر کے کعبہ کی طرف بڑھے تھے تو نبی کے کندھوں پہ سوار ہو کے بتوں کو میں نے توڑا تھا یا تو نے توڑا تھا؟ کہتا یا علی آپ نے توڑا تھا. علی کہتے ہیں ایک بات بتا, غدیر کے میدان میں نبی نے میرے بازو بلند کر کے ولایت کا اعلان کیا تھا یا تیرے بازو بلند کر کے کیا تھا؟ اب کوئی خاندانی شیعہ چپ کر گیا, مجھے دکھ ہوگا, میں اسی بات سے مسلسل ہو کے یہ جملہ ارسال کرنے لگا. علی دیکھ کے کہتے تو ساری باتیں چھوڑ, بس ایک بات بتا, نبی کی اعلان رسالت سے پہلے نکاحوں کا رواج ہمارے گھر میں تھا یا تمہارے گھر؟ اللہ اکبر, مل کے حیدری. مل کے حیدری. یا
اگر شجر حلال کرانے علی کی ولایت کو مانتے نہیں، میں نے پچھلے سال بھی غالباً یہ کہا تھا اور اسی بات پہ آپ سے الجھا میں پھر کہہ رہا ہوں، جو نعرہ ولایت کا جواب نہیں دے وہ دو میں سے کچھ کوئی ایک ہے، اب وہ آپ خود بتائیں کہ آپ کیا ہیں۔ جو نعرہ ولایت کا جواب نہیں دے یا وہ نصیری ہے یا وہ مقصر ہے۔ نہیں بھائی، جو اعلان کرنا چاہتا ہے کہ یہ نصیریوں کی نہیں، یہ شیعوں کی مجلس ہے، ہمارا نصیریت سے تعلق نہیں ہے، ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، علی کو اپنے خدا مانتے ہیں، وہ اپنی شیعت کا اعلان کرے اور نصیریت اور مقصریت دونوں کے منہ پہ تماچا مارے، اپنی شیعت کا اعلان کرتے ہوئے مل کے نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، مل کے حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حلال شجرہ وہ ہوگا جو علی کی ولایت اپنی طرف سے کہ اللہ اکبر۔ ایک بندہ آیا تھا معصوم کی خدمت میں، بس آخری بات سمیٹ دی، کافی پڑھ گیا میں۔ ایک بندہ آیا معصوم کی خدمت میں، دیکھ کے کہتا ہے مولا یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو فلاں دریا کی مچھلی ہے وہ کھانا حرام ہے؟ ہم نے کہا بالکل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مولا یہودیوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ اس مچھلی کو حرام کہتے ہیں، ہمیں اعتراض اس بات پہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ پہلے انسان تھے اور وہ مذہب کے یہودی تھے۔ ہم نے کہا بالکل کہتے ہیں ہمیں اس کا ثبوت چاہیے۔ امام دیکھ کے کہتے ہیں صرف ثبوت سنو گے یا دیکھو گے؟ کہتے ہیں دکھائیں گے آپ؟ امام نے کہا بالکل، آنکھیں بند کرو۔ اب جو کھولی تو دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں، بس ایک منٹ فضائل کا اور مذاہب کی دو روایتیں، ممبر اپنے قابل احترام کے والے کافی پڑھ گیا میں۔ علی نے کہا آنکھیں کھولو، اب جیسے آنکھیں کھولی کیا دیکھا؟ دریا کے کنارے پہ کھڑے۔ علی بادشاہ نے کہا میں اس سمندر میں تیرنے والی ان مچھلیوں کو کہتا ہوں کہ باہر آئے۔ اب وہ انسان کی قامت کے برابر مچھلیاں پانی میں کھڑی ہو، یہ تو آپ اور میں ہوتے اور مچھلیاں کھڑی ہوتی تو پھر ہم کھڑے ہوتے تو پھر کہتے ان بیچاروں پہ کیا گزری ہوگی۔ دیکھ کے کہتے ہیں یا علی یہ انسانوں کی قامت جتنی مچھلی۔ علی نے کہا فصیح عربی میں نے بتاؤ تم مچھلی بننے سے پہلے کیا تھے اور تمہارا مذہب کیا تھا؟ دیکھ کے کہتے ہیں یا علی ہم پہلے انسان تھے اور یہودی مذہب کے تھے۔ یہ سن کے وہ یہودی واپس جانے لگے۔ علی دیکھ کے کہتے ہیں جا کہاں رہے؟ دیکھ کے کہتے ہیں یا علی آپ نے ان سے اقرار کرا لیا، انہوں نے انسانی زبان میں عربی میں بتا دیا کہ ہم پہلے انسان بھی تھے، ہم پہلے یہودی مذہب کے تھے، اب ہم جا رہے ہیں، بس انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ یہودی مذہب کے تھے۔ علی نے کہا نہیں، ان سے یہ نہیں پوچھو گے کہ وہ جرم کیا ہوا تھا جس جرم کی وجہ سے خدا نے انہیں انسانوں سے مچھلی میں بدل دیا تھا۔ دیکھ کے کہتے ہیں یا علی یہ بتائیں گی؟ علی نے کہا بالکل، جب یہ بتایا ہے تو وہ کیوں نہیں بتائیں گی؟ علی نے کہا ذرا انہیں بتاؤ تو صحیح، آخر وہ جرم تم نے کیا کیا تھا؟ فصیح عربی میں بول کے کہتی ہے اور کوئی جرم نہیں کیا تھا، یہ جو سامنے علی کھڑے نا ہم نے اس کی ولایت میں شک کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر علی کی ولایت یا خدا انسانوں کی نو سے خارج، بھلے وہ انسانیت والا لباس بھی پہنے لیکن اندر میں جانور ہو، مر جانا کٹ جانا، عقیدے پہ سمجھوتا نہ کر۔ یہ عزاداری کسی مولوی، کسی خطیب، کسی ذاکر کا کہنے پہ تو نے شروع نہیں کی، ممبر سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مولا کے منظور نظر ذاکر اہل بیت بیٹھے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے، اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لیجئے گا، عزاداری کی ہر صنف کی بنیاد یا علی کی عالیہ نے رکھی ہے یا حسین کے سجاد نے رکھی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کربلا سے بغیر مقصد کے قافلہ لے کے علی کی بیٹی چلی نہیں، یہ حسین کا پہلا ماتمی جلوس کربلا سے نکلا، جو شام تک ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر قریے میں حسین کے مرثیے پڑھتے۔
حسین کے نوحے پڑھتے ہوئے، حسین کی شہادت سناتے ہوئے، یہ عالیہ پہلا ماتمی جلوس لے کے نکلی ہیں کربلا۔ کسی کے کہنے پہ کما زنی اور زنجیر زنی نہ چھوڑنا، خون کا پرسا جس نے سب سے پہلے کیا ہے، کوئی گنہگار نہیں، وہ علی کی بیٹی عالیہ ہے، اس نے کربلا سے سوار ہوتے اونٹ کی کوہان میں سر مار کے سب سے پہلے حسین کی یاد میں خون نکال دیا۔ کسی کے کہنے پہ آگ کا ماتم نہ چھوڑنا، یہ حسین کے سجاد نے اسقلان کی دربار میں کیا تھا۔ عزاداری کی ہر صنف کی بنیاد رکھنے والی یا علی کی بیٹی ہے یا حسین کا سجاد۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ان شیعوں کو جو خود کو شیعہ بھی کہتے ہیں، اور عزاداری کی کسی بھی صنف پہ لوگوں کے ذہنوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر۔ آج بھی زندہ بیٹھے ہیں نا ایران میں جلیل القدر عالم دین سرکار وحید خراسانی، وہ کہتے ہیں جو بھی حسین کی عزاداری کے کسی بھی زاویے کے خلاف بولتا ہے نا، وہ حقیقت میں نبی کی کمر کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ مر جانا، کٹ جانا، کسی بھی قیمت پہ، عقیدے پہ سمجھوتا نہ کرنا، عزاداری کے کسی زاویے پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ اس مجلس کا پتہ، یہاں رونے کا پتہ تجھے اس وقت چلے گا جب تیرے خون کے رشتہ دار تجھے منو مٹی تلے دفن کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اس وقت کوئی اندھیری قبر میں کہے گا میرے ماتمی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو دنیا میں حسین کو روتا تھا، حسین تجھے قبر میں رونے نہیں دے گا۔ اجرکم علی الزہراء۔ سید آپ کا پوسا قبول فرمائے۔ گرمی کی شدت ہے، کافی پڑ گیا ہوں، اپنے بھائی کو بھی کافی انتظار کرایا ہے، جہاں پہنچنا ہے وہاں بھی ماتمی انتظار میں ہوں گے۔ بس ایک روایت سنیں مصائب کی۔ کربلا سے قافلہ چلا نا، کتابیں لکھتی ہیں کہ بغیر پلانوں والے اونٹوں پہ انہوں نے نبی کی بیٹیوں کو سوار کیا، چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی چادروں میں ہاتھ ڈال کے لپٹ گئے۔ راستے میں اونٹ تیز ہوتے تھے نا، وہ بچے گرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کتابوں کے جملے کہ کربلا سے کوفہ تک نبی کی بیٹی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے اس علاقے والوں کو کہتی تھی اسے دفن کر دو، یہ نبی کی اولاد۔ اجرکم علی الزہراء۔ اللہ اکبر۔ کتاب لکھتی ہے کہ اس چلتے ہوئے سفر میں نہ جانے شیمر کو کیا سوجی کہ یہ اس اونٹ کی جانب بڑھا جس اونٹ پہ ماں کے ساتھ سکینہ سوار تھی۔ اس نے قریب آ کے کہا بچی تو اونٹ سے نیچے آ جا، تجھے اکیلے اونٹ پہ سفر کرنا ہے۔ مسائب پڑھ گیا میں یار، اللہ اکبر۔ کوشش کرتا ہوں نہ توہین ہو نہ سخت روایت پڑھی جائے، لیکن عزادار کا دل اتنا نرم ہے، ہر آنکھ کا وضو اس جملے پہ ہو جانا ہے۔ عزاداروں جیسے الگ اونٹ پہ سکینہ کو بٹھایا نا، اب جب اونٹوں نے تیز دوڑنا شروع کیا، بچی رو کے کہتی ہے بھائیا میں گر جاؤں گی، بابا حسین میں اونٹ سے گر جاؤں گی۔ عزاداروں یزید کے لشکر کے سپاہیوں نے احتجاج کیا، شیمر 4 سال کی بچی ہے، تو نے اکیلے اونٹ پہ بٹھائی ہے، اونٹ تیز دوڑتے ہیں، کئی اونٹوں کے تیز دوڑنے کی وجہ سے یہ بچی اونٹ سے گر نہ جائے۔ جب بچی کے رونے پہ احتجاج ہوا نا، مجھے معاف کرنا ماتمیوں،
اپنی آنکھوں سے نہ پڑھا ہوتا کبھی نہ پڑھتا. جب سپاہیوں نے احتجاج کیا نا، کتاب والا لکھتا یہ کتا شمر اس طرف بڑھا جہاں اس کا سامان پڑا تھا. اس نے اپنے سامان سے ایک موٹی رسی نکالی. اب یہ اس اونٹ کی جانب بڑھا جہاں سکینہ سوار تھی. اس نے حسین کی بیٹی کو اس رسی کے ساتھ اس اونٹ کی کوہان سے باندھنا شروع کیا. اب جو اونٹ تیز دوڑے نا، اب اونٹوں کا تیز دوڑنا تھا. یا حسین کی بیٹی تڑپنے لگی، رو کے کہا اماں میری پسلیاں ٹوٹ گئی، اماں یہ رسی اتنی مضبوط ہے، اماں یہ اونٹ تیز دوڑتے، اماں میری ہڈیاں. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. آخری فکرہ بس چھوڑ دیا میں نے، کافی پڑھ گیا میں. عزادارو یہی وجہ ہے راستے میں ایک جگہ قافلہ رکن. حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے قافلے میں جہاں قافلے نے قیام کیا وہاں سکینہ ایک سائے والے درخت کے نیچے سوئی. حسین کی بیٹی کو نیند آ گئی. انہوں نے قافلہ اتنا جلدی دوڑایا کہ بچی وہاں سوتی رہی. حمید ابن مسلم کہتا ہے قافلہ ابھی کچھ آگے چلا نا، یا وہ نیزہ زمین میں لگا جس نیزے کی نوک پہ حسین کا کٹا ہوا سر تھا. شمر تازیانہ لے کے سجاد کے قریب آیا. سجاد نے کہا بابا کیوں نہیں چلتے؟ حسین نے کہا سجاد میں نے کہا نہیں تھا میرے سکون کو سکینہ کہتے ہیں. سجاد پورے قافلے میں مجھے سکینہ نظر نہیں آ رہی. شمر کو دیکھ کے سجاد کہتے ملعون جب تک میری بہن نہیں آئے گی قافلہ ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا. بس آخری روایت میں منبر چھوڑنے لگو. حمید ابن مسلم کہتا ہے شمر خود گھوڑے پہ بیٹھا دیکھ کے کہتا ہے میں بچی کو لے آتا ہوں. راوی کہتا ہے میں نے سوچا یہ بڑا ظالم ہے، یہ بچی پہ ظلم کرے گا. کہتا ہے میں بھی اس کے پیچھے گھوڑے پہ چڑھا لیکن مجھ سے پہلے یہ حسین کی بیٹی کے پاس پہنچا. معافی میں نے پہلے مانگ لی ہے. یہ کہتا ہے اس نے سکینہ کے چہرے پہ اتنا زور کا تماچا مارا کہ حسین کی بیٹی زمین پہ گری. راوی نے اس کا ہاتھ پکڑا دیکھ کے کہتا ہے حیا کر. کہتا ہے اب اس بچی کی سزا یہی ہے کہ جتنا قافلہ آگے تک گیا ہے نا وہاں تک یہ میرے گھوڑے کے پیچھے دوڑتی ہوئی آئے گی. مصائب پڑ گیا میں. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے سوچا اگر کوئی بچوں کو مارے نا تو بچے یا باپ کو بتاتے یا ماں کو بتاتے. راوی کہتا ہے میں نے سوچا حسین کی بیٹی اس نیزے کے نیچے جائے گی جس کی نوک پہ حسین کا سر ہے لیکن بچی باپ کے پاس نہیں گئی. کہتا ہے میں نے سوچا اب ماں کے اونٹ کے نیچے جائے گی لیکن سکینہ ماں کے پاس بھی نہیں گئی. کہتا ہے میں نے سوچا بھائیا سجاد کے پاس جائے گی لیکن بچی بھائی کے پاس بھی نہیں گئی. کہتا ہے سکینہ اس گھوڑے کی جانب دوڑی جس کی گردن میں غازی کا سر بندھا تھا. رو کے کہتی ہے چچا غازی تیرے بعد میں تماچے کھاتی رہی، چچا تیرے بعد میں گھوڑوں کے ساتھ